آگے آیت نمبر 62 یہ ہے سورہ یونس. کیا بموقع ایکدم برمحل الحمدللہ. سمجھ ایک ایک لفظ کو سمجھا دوں گا. اب صحیح کہو تو اب صحیح میں درس ہوگا. ایسے اٹریکشن سے سنیں آپ. الحمدللہ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ. اب لفظ اللہ پر تھوڑی سی گفتگو کریں. اللہ کا یہ حرف تنبیہ ہے. تنبیہ بولتے ہیں اٹریکشن, ٹینشن نہیں, اٹینشن. ہاں اٹینشن. اور پلیز کیسے بولیں گے؟ اللہ جب بول رہا تو پلیز بولیں گے؟ نہیں. اسی لیے کہا توجہ دو, بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں, بے توجہ مت ہونا, آگاہ ہو جاؤ, خبردار آنے والا مضمون بڑا اہم ہے. یہاں تو مضمون شروع کر دیں, لیکن ان ابھی بھی مضمون شروع نہیں کیا. دیکھیے بے شک, پورے اٹینشن کے بعد پھر کہہ رہا بے شک, بلا شبہ, کوئی شک نہیں. کیا بات ہے. اولیاء اللہ سنو, بے شک اللہ کے ولی. اس لیے اب آپ کو سننا بھی ہے اللہ کے ولیوں کو, اور شک سے بالا تر بھی سمجھنا ہے اللہ کے ولیوں کو. اگر آپ نے ایزی لے لیا ولیوں کو, ہمارے سر کے ہیں, ہم بھی پڑھ کر ہو جائیں گے, تو کہہ دو نا الا ان اولیاء اللہ کی مخاطب تم ہی ہو, تم ہی ہو. پھر کہہ دو سنو, تعریف پہلے ہو رہی ہے. سنو بے شک اللہ کے ولی. اچھا خبردار میں نے جملہ نہیں کہا. خبردار سے ایک ڈر کا عنوان آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہا, آپ کو بلانا چاہ رہا ہے, ولیوں کے قریب کرنا چاہ رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر ادھر. سنو سنو سنو, یہ ہے اصل. سنو سنو سنو, ارے دوڑ کر آؤ. اولیاء اللہ تو آستانے ولیوں کے آستانوں پر کون اٹریکشن دے رہا ہے, کون اٹینشن دے رہا ہے؟ اللہ پاک دے رہا ہے. آیت کے ایک ایک لفظ کا تجزیہ کیجیے آپ. سنو بے شک, آیت سے نہیں ہٹاؤں, اولیاء اللہ, اللہ کے ولی, آستانے اولیاء, اولیاء سے قریب, ولیوں سے قریب, اللہ کے ولیوں سے قریب ہونے کا تصور, اور اٹینشن اور اٹریکشن دونوں کا تصور. بالخصوص بے شک یعنی تنقید کی نگاہوں سے یا تنقید کی دنیا سے بالا تر ہو کر کے, شکوک و شبہات کی دنیا سے بالا تر ہو کر کے سنو, لا خوف علیہم. آ گئے؟ ہاں آپ ذرا آ گئے جی, آ گیا مولا. کس لیے بلایا؟ اپنے ولیوں کی تعریف کرنے کے لیے بلایا ہے. سبحان لا خوف علیہم, اس لفظ پہ غور کیجیے. ان پر کوئی خوف نہیں. اس لفظ کوئی پر غور کیجیے. لا جو ہے یہ حرف نفی ہے, جنس کے لیے آتا. میں آسان کر دیتا ہوں کہ لا کے بعد جو سنٹینس آتا اس کا ہر فرد اس کی نفی ہوتی. جیسے لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, الا اللہ, صرف اللہ ہے. سمجھ رہے؟ یعنی معبود کی ہر قسم جو ہے نہیں ہے, ایک قسم صرف اللہ ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ ہاں ہر قسم ہے, لات ہو, عزا ہو, منات ہو, سب ہو, ساروں کی نفی ہے. تو ایسے لا خوف, ولیوں کے اوپر سے خوف کی کوئی قسم نہیں ہے ان کے. کیا بات ہے, اتنا بڑا پروانہ. ترجمہ کر کے صرف گزر جاتے ہیں, ان پر کوئی خوف نہیں ہے. ایسا ترجمہ کر رہے ہیں کہ آپ کو خوف ہے لگتا ہے, ان پر کوئی خوف نہیں ہے. ایسا ترجمہ کیجیے, کوئی خوف نہیں ہے. اور خوف کا جو عنوان ہے وہ فیوچر کا ہے. خوف کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ فیوچر سے ہوتا ہے, اور غم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پاسٹ سے ہوتا ہے. ذرا جملے پہ غور کریں آپ. تو لا خوف, سنو جن آستانوں پر تمہیں میں نے بلایا ہے. سب سے پہلے تو ولیوں کے آستانے پر آنا یہ توحیدی عنوان بن گیا. آستانوں سے جوڑنا یہ خدا کا عنوان بن گیا نا. اور اس کے دوسرے کے بعد کہ ولیوں کے آستانوں پر ولیوں کی تعظیم یا ان کے تقدس کو, ان کی عظمتوں کو بیان کرنا, جس کو آپ کہیں عرس کا بھی عنوان آپ کہیں. ریئلٹی میں بتا رہا ہوں, یہ کھانے پینے کا نام نہیں. عرس ان کے کارنامے, ان کی عظمتیں, ان کے وقار کو, ان کی تعلیمات کو بیان کرنا, یہ بھی منشأ توحید ہے. لا خوف, سب سے پہلے بے خوف ہو جاؤ, کیونکہ جن کی بارگاہ میں نے تمہیں لایا ہے
ان کو یہاں سے لے کر کے جنت تک کا کوئی خوف نہیں ہے. تم تو رات میں سوتے ہو تو دن میں کتنی غلطی کرے کتنا خوف ہوتا کہ نہیں؟ ہاں. اور پھر کتنے کرے کیا کرتا اللہ قبر میں, کیا کرتا اللہ حشر میں, کتنے دن برزخ میں رہیں گے, کیا ہوتا ایسا, یہ ہوتا نا. تو سب سے پہلے سنو, اگر تم یہ سوچتے ہو کہ انتقال کر گئے ہیں اور آپ جو آنے والی زندگی ہے ان کی خوف والی ہے, تو نہیں, پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں, بڑے بڑے آستانے پہ آئے ہو تم. یہ وہ ذات ہے کہ اگر انتقال بھی کر گئی ہے تو بے خوف ہے. بے خوف ہے. بے خوف سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں, ایسے اعمال کیے ہیں کہ مجھے خوش کر دیا ہے, اور اب آنے والے لمحات ان کے بالکل بے خوف, کوئی ٹینشن نہیں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب اس پر بھی گرامر آپ دیکھیں, ہونا یہ چاہیے لا خوف علیہم. ہونا سے مراد, میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے جیسے پاکستان کا وہ مولوی بولا غلط ہے, غلط نہیں, مطلب یہ اس کی بلاغت, اس میں جو ایک بلاغت ہوتی ہے, اس میں جو یہ ہوا کیوں, تو اس میں جو اہمیت ہے, توحید کی جو عظمت ہے, اللہ نے ایسا کیوں کہا. جیسے لا خوف, یہ نون کا عنوان ہے, ولا هم يحزنون یہ ورب کا عنوان ہے. نون میں جو ہوتا ہے دائمیت ہوتی ہے, ہمیشگی کا عنوان ہوتا. جیسے السلام علیکہ ایھا النبی اور سلمت علی النبی, دونوں میں فرق ہے. میں نے نبی کو سلام کیا, اس میں ختم کا عنوان ہے, اور نبی پر سلام ہو یہ ہمیشہ کا عنوان ہے. ہاں, کنٹینیوس کا عنوان ہے. یہ دائمیت اس کو بولتے ہیں, دوام, ہمیشہ کو عنوان. تو آپ ذرا غور کیجیے, لا خوف اس میں کنٹینیوس کا عنوان ہے, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ چونکہ حزن پاسٹ کا عنوان تھا, تو 60 سال 70 سال جو جیے ہو نا تم, یہ چھوٹا سا غم تھا. تو سنو, یہ غم کا بھی خیال مت کرو, لا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر کوئی غم کا بھی اثر نہیں ہے, غم کا بھی اثر نہیں. ہاں بڑا اچھا جملہ نکلا. یہ جتنے دن تک رہے ہیں نا, ان کو ستایا لوگوں نے, ان کو مارا لوگوں نے, ان کو پریشان کیا لوگوں نے, یہ سب وقتی, یہ بھی ان کو یاد نہیں رکھواؤں گا, وہ ہے ان کے دماغ سے, ان کے ذہن سے وہ میٹ دوں گا کہ جتنے دن تک تم دنیا میں رہے, میری رضا کے لیے جو تم کام کیے, تمہاری ساری پریشانیاں, بال بچے, خاندان, اقربا, اعزا, فائنینس, یہ ساری چیزیں ٹینشن نہیں لینا. لا هم يحزنون انہیں کوئی حزن, یہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے. یہ ہے سب. ترجمہ کیا ہوا پہلا, بے شک سنو اللہ کے ولی کو کہنے کی, جب اللہ کے ولی ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. آپ ہم سوچتے ہیں اگر مر گئے تو یہ اپارٹمنٹ کیا ہوتا, باپ آواز دیکھیے, کوئی وارث نہیں تھا, کیسا بھی مرا ہو, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میرے اشارے, کوئی بھی, مگر بہرحال کوئی نہ کوئی. لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, کروڑوں اربوں نہیں چھوڑتے, وہ سب کچھ چھوڑ کر ہی سب کچھ پاتے ہیں. کیونکہ دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے, ایک کچھ ہے بس, آخرت سب کچھ ہے. اس لیے یہاں کتنی بھی ان کے پاس ظاہری طور پر دولت, اسباب, بال بچے, یہ جتنے بھی ہوں, یہ سب ساری مشغولیت کچھ نہیں ہے. اس لیے یہاں ورب فرمایا کہ یہ دائمیت کا عنوان نہیں ہے. اس سے ذہن دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے ولیوں کا جو پیمانہ ہے, بلیو کا یا ماننے کا یا عقیدت کا, یہ تصور آخرت میں ہے, یہ دکان جمانے کا پیمانہ نہیں ہے. یہ بھی ذرا دھیان دیں. افسوس ہے آج آستانے بس بن گئے ہیں. کوئی اگر نوکری نہیں لگ رہی نا, بس 4-5 من کا پہن لو, بیٹھ جاؤ, میں اس کا باپ ہوں, میں اس کا باپ ہوں, میرے دادا یہ ہیں, میں 7ویں پشت سے آتا ہوں, میں 8ویں پشت سے آتا ہوں, بس مرید بن جاؤ, جنت سے کوٹ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا, غوث اعظم, اللہ والے بڑے بڑے, اتنے ایک وقت کا تکبیر تحریمہ نہ چھوڑے, اور یہ مریدوں کو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں جنت کی. وہاں خدا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا صحابہ کو, پھر بھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑے, سرٹیفکیٹ گارنٹڈ ملنے کے باوجود. اور یہاں جو تم کو دے رہے ہیں وہ ان کا نہیں معلوم, سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں, وہاں تو اللہ پاک جب دے رہا ہے جنت, اس لیے خبردار, یہ بھول بھلیا کی دنیا سے ہٹیے, امت محمدیہ کا اسٹرانگنس لائیے آپ.
اللہ والے ہیں آپ، رسول والے ہیں آپ، غوث قطب والے ہیں آپ، بڑے بڑے ہیں آپ کے پاس، یہ کیا یہ تمنی کے پیچھے آپ پڑھ کر کے اپنے برباد کریں. لیکن برباد کرنے کا بھی ایک وجہ میں سمجھتا ہوں. ہوتا کیا ہے، 20 لاکھ روپیہ رشوت کا آ گیا ہے، حضرت کو 10,000 دے دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا کہتے ہیں. یہ والا بھی مسئلہ ہے. ہاں یہ والا بھی مسئلہ، اسی لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے. وہاں نیک جو ہوں گے، تقوی والے جو ہوں گے، وہ اہل تقوی کے پیچھے جائیں گے نا بھائی. ہاں ارے چھوڑ دو نا، میں جا کے چٹھی رکھ دیتا ہوں. ارے نماز بھی کہیں کو پڑھ رہی تھی، میں چلا جاتا ہوں. ہاں میں چلا جاتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. علی العظیم اللہ سنو، بے شک اللہ کے ولی لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے. آپ غوث پاک کو اپنے احساس میں رکھیے گا، تب سنیے گا. الحمدللہ. دوسری آیت نمبر 63، الذین آمنوا، آٹومیٹک ہوتا. اب تو ولیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن ولیاں ہیں کون؟ نہیں، ولیاں کو خوف نہیں ہے، ولیاں کو غم نہیں ہے، لیکن ہیں کون؟ تو اللہ فرما رہا. ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ فل اٹینشن سے سنو نا. الذین، اچھا کمال یہ ہے کہ تعریف بعد میں ہے، یہ بھی دھیان دیجیے. جب بھی کوئی آستانہ آپ کو دکھے، ادب سے جھک جاؤ، تحقیق بعد میں کرنا. کہ بات دیکھیں، نقطے کی بات، ولی کی تعریف پہلے کیجیے. اب آپ بھی کبھی جاتے ہیں نا درگاہ وغیرہ، کچھ دکھ جائے، دل جھکا دو. سب سے پہلا کام ہونا چاہیے ادب، دل جھکا. اللہ پاک ہی، کیونکہ بعد میں کہہ رہا، سنو اللہ کے ولی وہ ہیں جو صاحب ایمان ہے اور صاحب تقوی ہوتے ہیں. تو بعد میں کہا گیا. تمہارے کیسے معلوم، یہ کلپ بھیجتے ہیں آج کل بچوں کو، تمہارے کیسے معلوم کہ وہ اللہ کے ولی ہیں؟ اللہ پاک نے بھائی معلوم بعد میں کرایا، ولی پہلے منوایا ہے. ہاں ولی پہلے منوایا ہے کہ ولی ہیں تو ہیں. اس لیے یہ سب باتیں دھیان میں نہ لائیں کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ نہیں. آپ ادب کریں. ارے آپ ایک گھاس کا ادب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. ایک گھاس کا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں گے تو اجر دے گا. اور ولیوں کی تحقیق کروا رہے، یہ جو نان سینس باتیں ہیں. اس لیے ولیوں کے آستانے میں ادب و احترام کا نذرانہ پہلے. اور اگر آپ کو ان کی تعلیمات، ان کی تحقیقات، ان کی اسٹیٹس کیا ہے سمجھنا ہے، سننا ہے، تو آپ کو سونے پہ سہاگا ہے. ورنہ ادب کا نذرانہ پیش کرنے کا ثواب تو مل گیا، سمجھیے آپ کو. اس لیے ولیوں سے جڑنا یہ مین توحید ہے. ولیوں سے جڑ، اور ولیوں کی تعلیمات یا ان کی تحقیقات یا ان کے اعمال وغیرہ یا اوراد وغیرہ پر عمل کرنا، یہ بعد کا عنوان ہے. مین ہے توحید ایک خاص مستقل آیت میں کہ ولیوں سے جڑیے. یہ اللہ پاک نے جوڑا ہے. الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور جو تقوی ہمیشہ اختیار کیے رہتے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں، الذین آمنوا واتقوا نہیں فرمایا کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے نہیں ہے. کیونکہ ایمان ہمیشہ نہیں لایا جاتا. ایمان ایک بار لے آئے، ہاں وہ کنٹینیو ہے، لیکن تقوی جو اعمال سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے ہمیشگی ہے. تو ایمان لائے یہ ہو گیا. اب ایمان لا کر بیٹھ نہیں جاتے ہیں اور مریدوں کا سارا عمل اپنے ذمہ نہیں لے لیتے ہیں، وہ خود بھی کرتے ہیں عمل، مریدوں کو بھی کرواتے ہیں. یہ ہے اصل. آپ غوث پاک کو خالی محسوس کریں گے نا تو پوری آیتوں کی مکمل تفسیر وہ نظر آ رہی ہے. مکمل تفسیر. ارے کیسے کیسے لوگ ان کے پاس آتے تھے، ہم یہ کرنے چاہ رہے. دہریہ سے، نیچری سے تو بہت ہی زیادہ پرانے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم عیسائی ہیں، ہم کرسچن ہیں، ہم یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں. ارے یار نبی کے پاس کہاں جا رہے ہو؟ غلام نبی سے بات کر لو. کہاں جا رہے ہو غلام نبی سے؟ تو بول کون سی قبر سے نکالنا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم. کیسا بے خوف ہوتا ہے اللہ کا ولی، کیونکہ انٹروڈکشن رب نے کروایا ہے. نظر آ رہے ہیں اسے پاک کی وہ اداؤں میں. بول کس قبر پر جانا ہے؟ دیکھیں بے خوفی بول، بلکہ یہ بول کر اپنی بے خوفی اور سامنے والے کو خوف زدہ سمجھ رہے نا، کیونکہ وہ غیر ہے اسی لیے، اور کیا بھی آپ نے. تو غوث پاک پورے نظر آ رہے. ایمان کا تو عالم ہی چھوڑا. کیا بات ہے. کل درس بخاری میں ایک شخص نے سوال کیا کہ سید ہے نا غوث پاک،
ارے باپ رے باپ، ایسا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، ان سے پوچھو جا کے جو کہتے فرزند غوث اعظم، آٹومیٹک تمہارے کو معلوم ہو جاتا سید ہے نہیں۔ اگر کہوں تو اپنے زمانے کے بعد والے جتنے بھی سید ہیں ان کی وہ اصل ہے، اوپر جو ہے ان کی نسل ہے، لیکن بعد والوں کی اصل ہے۔ ویسا سید کوئی نہیں ہے جو اپنے پر فخر کرے قادری ہونے پر، سچا سید وہی ہے۔ غوث پاک سید نجیب الطرفین ہے، الحمدللہ۔ ہاں نجیب الطرفین ہے، مطلب ہم سلسلے اور نسب بیان کرنا نہیں چاہ رہے۔ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اولادوں میں دیکھیے تو ساری اولاد صاحب کشف، صاحب کرامات، لیکن نہیں، غوث پاک کو ہی پروموٹ کرنا مقصود تھا، اس لیے ان کو ہی دیکھیے آج پوری امت۔ ورنہ آج ان کے خاص گھرانے کی اولاد کو آپ دیکھیں، 39 بلکہ 29 اور ایک بھی کرپٹ نہیں، آل ان آل لاکھوں کو علیہم الحمد یحزنون پر فائز۔ لیکن دیکھیے دنیا کیسے یاد کر رہی، یہ ذہن دینا چاہ رہے ہیں آپ کو بھی ہم کو بھی۔ آپ آج بھی جائیے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں تو آپ دیکھیں گے کہ زوجات کا لفظ لکھا ہوا، ازواج کا لفظ لکھا ہوا، بیویاں بیویاں۔ اب ظاہر ہے اولاد بھی تو ہوں گی، پھر ایک بیوی تو بیویاں بول رہے ہیں نا، ہے نا؟ آپ دیکھیں ہوں کہ درگاہ میں جا کر تو بیویوں کے مزارات، بابا سب ولی۔ لیکن دیکھیے میں ایک دو نقطہ دینے جا رہا ہوں کہ یہ جو میں ان کا بیٹا ہوں، پردادا ہوں، ڈائریکٹ جو اولاد ہے ان کو پرموٹ تو نہیں کیا گیا۔ پرموٹ کرو غوث پاک کو، پرموٹ کرو غریب نواز کو، یہ منشا ہے۔ آپ صدیوں کے بعد آ رہے ہو کہہ رہے ہو میں، یہ کیسا ہے؟ جو بتاؤ جنہوں نے نماز پڑھائی غوث اعظم کی وہ کتنے بڑے ولی ہوں گے بتاؤ تو، مگر کتنوں کو معلوم تک نہیں ہے۔ ان کے بیٹے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین، آپ سمجھ رہے ہیں میں ایک دم نان فیمس کا عنوان ہے کہ نہیں، وہ غوث اعظم کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، وہ کتنے بڑے ہوں گے وہ، اور 1400 سال کے بعد کے بیٹے سے اتنے افیکٹ ہو جا رہے ہیں آپ۔ یہ مس یوز ہو رہے ہیں آپ شجرے سے جڑے رہیے، لیکن شجرے کی جو اصل ہے ان کو بلیو کیجیے، ان کو مانیے، ان کی تعلیمات۔ یہ ہے ولیوں کا جو مرکزی عنوان ہے آج کی تاریخ میں، وہ غوث اعظم ہے، وہ غوث اعظم ہے، ہم اور آپ نہیں، وہ غوث اعظم ہے۔ اور غوث اعظم کے کارنامے کی بنیاد پر آپ دیکھیں تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا طبقہ انہیں، ایک لفظ بول رہا ہوں اس آیت کے حوالے سے کہ بڑے سے بڑا تنقید کرنے والا بھی عبد القادر کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اور بڑے سے بڑا، اب آپ کہیے کہ وہ کون ہے بڑے سے بڑا؟ وہ ہے ابن کثیر۔ بھائی ہم سنی حضرات اگر کریں تو ہم اہل عقیدت ہیں، آپ کہہ سکتے ہو اہل عقیدت ہے، اہل محبت ہے، ہمارے گھر کا عنوان ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ ابن کثیر وہ اندھا مقلد نہیں ہے، وہ ایسا نقاد ہے کہ حق کو حق ہی کہتا ہے اور باطل کو باطل ہی کہتا ہے، چاہے اس زد میں کوئی کیوں نہ آ جائے۔ اتنا بڑا تنقید کرنے والا، اسی لیے وہ سارے مکتب فکر میں تنقید کے باب میں مقبول ہے۔ اسکالر، محقق، سرچ کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ 7ویں صدی کا اتنا بڑا محقق، جب البدایہ و نہایہ کا مطالعہ کیا میں نے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے انہوں نے 10 سطر پر عربی میں جو تعریف کی ہے، ایک لفظ میں بتا رہا ہوں اور دنیا والوں کو بتائیے، تم عبد القادر کو 11ویں کے اور نیاز کے نام سے سمجھانا چاہتے ہو؟ نہیں، وہ اتنے بڑے منزل پر فائز ہے کہ سنو جو تحقیق کا علم بردار کہلاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کان ورن، وہ تقوی کی اعلیٰ منزل پر فائز تھے جسے ورا کہتے ہیں۔ قرآن نے تو ولیوں کو صاحب تقوی کا عنوان دیا ہے، لیکن تقوی سے بھی جو اوپر منزل ہوتی ہے اسے ورع کہتے ہیں۔ واو راعین، متورع ایک لفظ آتا۔ غوث پاک کو ابن کثیر نے صاحب ورع کہا ہے، صاحب تقوی نہیں۔ صاحب تقوی ہی کہہ دیتے تو ولایت ایسے ہی ثابت ہے، لیکن تقوی سے جب اوپر ہے، یہ ہے غوثیت کا عنوان۔ غوثیت کا یہ عنوان، اولیاء میں کیٹیگری ہوتی ہے نا، اس لیے آپ بھی پرموٹ کیجئے ان کو۔ ان تحقیقوں کے آئیں،
اور اسے پاک تحقیق میں بھی بے مثال نظر آ رہے, عمل میں بھی بے مثال نظر آ رہے. آپ کی کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے شعبہ حیات کی جس میں آپ کی کوئی نظیر آ سکے, چاہے وہ علم کا میدان ہو, عمل کا میدان ہو, تقوی کا میدان ہو, فضل و کرامت کا میدان ہو. آخری بات کہہ رہا ہوں, آپ صرف 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کا عنوان لانا چاہتے ہیں. یہ ان کے پاؤں کے دھول کا ایک حصہ ہے بس. وہ غوثیت کا معیار نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی جانور پر بیٹھے ہوں اور جانور جب چل رہے ہوں تو جانور کے نیچے جو دھول اڑ رہا ہے آپ اس کو گنتے ہیں. ولیوں کی کرامت یہی تشبیہ دی گئی. ولیوں کی کرامت ان کے جانور کے پاؤں کے دھول ہیں. انہیں خود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں نے دکھائے, وہ ان کا وجود ایسا ہو جاتا ہے کہ دکھا دیتا اللہ تعالیٰ. تو کرامت معیار نہیں ہے ولایت کی, تقوی معیار ہے, علم معیار ہے, شریعت معیار ہے, توحید معیار ہے, ایمان اور تقوی معیار ہے, کرامت معیار نہیں ہے. لہذا صرف کرامت کے لیے آپ جلسے میں مت جائیے, کچھ ایسی چیز سیکھیے جس سے کہ دل جھکے. دل جھکے, ایسا نہ ہو کہ بس آپ اون بتی لوان جلا دیے اور اچھا کھلا دیے, اچھا تھا نا میٹھا, اور صبح میں کچھ اثر نہ ہو. آپ اثر اپنے اوپر لائیے, اور اثر یہی ہے کہ ان کو آپ سمجھیے کہ ان کے کارنامے کیا ہے. شہرت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. قرآن کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کنٹینیو کریں گے, میرا وعدہ ہے کہ قوم میں, خلق میں شہرت میں عطا کروں گا. ان میں سے ابھی کتنے ہیں جو سید نہیں ہیں لیکن پھر بھی غوث پاک کو چاہتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ اللہ نے آپ کو چاہت کی توفیق دی ہے. وہ اللہ کا وعدہ ہے کیونکہ انہوں نے ایمان کامل اور عمل صالح کی دائمیت اختیار کی ہے. اس لیے بڑے بڑے ان کے زمانے کے مرید بھی جب آتے تھے اور اپنی اولاد کو دیکھتے تھے اس حال میں تو کہتے تھے اپن تو بڑے اچھے کھا رہے ہیں, ہمارے بچے کو ایسا رکھ رہے ہیں. تو وہ فراست مومنانہ رکھنے والے رکو رکو رکو, میں تو کچھ بھی نہیں, زور سے بولا کیسا جاتے ہیں, رکو تم دیکھنا چاہتے ہو. اس وقت بھی ارادہ دکھائے, جب آدھی سی بھی منزل مل جائے گی نا تو سمجھ جاؤ گے تم. تو یہ تپاتے تھے غوث پاک, تپاتے تھے, اور آپ تو اپنے بس ڈیگا تپا رہے ہیں. تپاتے تھے اپنے مریدوں کو. کوئی بھی ایسی مجلس بتا دے کہ اذان ہوئی ہو اور بس مجلس لگی ہوئی ہو, نہیں, خود وضو فرماتے جا کر, سب کو بالکل وضو کا حکم دیتے, خود امامت فرماتے, سب نماز پڑھتے. کیسی نماز ہوتی ہوگی, آنکھوں کی ٹھنڈک کا عنوان کیسا ہوتا ہو. نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانے والا ولی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ سمجھ رہے نا آپ. اس لیے عقیدت نہیں, غوث پاک کو ماننا عقیدہ بنائیے, عقیدہ بنائیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ پاک کی توحید کے اعلیٰ عنوان ہے. یہ عقیدے میں ان کو لائیے, اور جب عقیدے میں لائیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے آپ. عقیدت والے گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے 25 سال تک انڈیا میں خوب گیرویں کھا کر کے 2 سال سعودی عرب جاتے, عقیدت کا فتویٰ لگانا شروع کر دیتے, کیونکہ بس خالی کھانے پینے میں ان کو بس معلوم ہے. ٹچ ہے سال بھر میں ایک اچھا سا بیگ مل, ہاں یہ چیز تو اور کچھ بھی نہیں. ان کو بتائیے کہ تفسیر جیلانی کیا ہے, قرآن پاک کی تفسیر کیا ہے, احادیث میں ان کا مقام کیا ہے, مراد الہی کے جاننے والے کا نام غوث پاک ہے. کلام خدا کا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے, اس مراد کو جاننے والے کو عبد القادر کہتے ہیں. اگر یہ سب دل میں ہوتا تو آپ امریکہ کے کونے میں کیا بش کے گھر میں بھی رہتے تو سنی رہتے آپ. الحمدللہ, غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں. آج آپ مسلمان ماحول میں چلے جا رہے ہیں تو گمراہ ہو جا رہے ہیں, بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں. وجہ کیونکہ آپ بھلبھلیا والا سمجھے ان کو, ان کے جو رسوخ ہے, ان کا جو اسٹیٹس ہے, ان کا جو لیول اور لیبل ہے, وہ دونوں آپ نے نہیں دیکھا. بڑا لیول ہے ان کا اسلام, بڑا اعلیٰ لیول ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. آئیے آنے والی آیت سے ہم ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت بھی پیش کریں. اور آج جو ہم نے کہا عقیدے میں ان کو لائیے, یہ بات رکھیے گا. عقیدت بولتے ہیں ظاہر کو اور عقیدہ بولتے ہیں باطن کو. تو آپ ظاہر سے کہیں زیادہ اندر لائیے غوث پاک کو. وہ فتوے نہیں لگیں گے آپ کو, المدد باذن اللہ پہ فتوے نہیں لگیں گے. وہ سننے کی کان ہی نہیں رہے گی, چل جائے تم کو نہیں چاہیے, نہیں کیا ختم. ایسا ہو جائے گا آپ کا. کیا ہے کہ یہ والا اگر مسئلہ ہے تو سمجھیے آپ صاحب عقیدت ہیں.
اور اگر آپ کو کسی نے اعتراض کیا، کہیں کو آپ غوث پاک کو مانتے، چل یہ والا مسئلہ آ جائے گا، عقیدے میں اگر رکھیں تو چل والا مسئلہ چاہتے ہیں آپ تو عقیدے میں لائیے، مان لینے کو ایک دم جیسے ہضم کرنا بولتے ہیں، ہضم کیجیے، اپنے وجود میں لائیے۔ اللہ آگے فرماتا ہے نمبر 63 میں، جو ہم سب کی طرف سے کہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کا جشن ہوتا رہے گا اور آخرت میں بھی ان کا جشن ہوتا رہے گا۔ کیا لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کہہ رہا ہے یہ میری بات ہے، کوئی نہیں میٹ سکتا، تم عرس کو میٹو گے، تم جشن کو میٹو گے، میں نے کہا دنیا میں جشن میں کرواؤں گا، تم مر جاؤ گے دوسرے کو لا کر کرواؤں گا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میدان محشر میں بھی چلو ارے کمال ہے حضرت۔ آپ ایک حدیث پاک سنیں، آپ آذان کب ہے نا؟ ہاں، ایک حدیث پاک سنیں آپ، جہنم میں ایک گروڑ جا رہا ہوگا اور بازو سے صرف ایک حافظ قرآن کا گزر ہوگا، اب حافظ قرآن ان کو بار بار دیکھ رہا ہوگا اور پوچھ رہا ہوگا کون ہے؟ سب جہنمی ہیں۔ تو اللہ پاک کہے گا کیوں کہا تم نے؟ اچھا نہیں لگ رہا مولا جہنم میں؟ تو اللہ پاک فرمائے گا میں تجھے پاور دیتا ہوں، تم ریکویسٹ کرتے ہیں ان کے لیے؟ 10 ایسے افراد کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، وہ حافظ قرآن کہے گا میں شفاعت کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو جہنم نہ دے مولا، جنت دے دے۔ غوث پاک حافظ ہی صرف نہیں، وہ حافظ قرآن بھی ہے، محافظ قرآن، اس کو سمجھیے، قرآن کی ہر آیت کی گہرائی کا علم رکھتے ہیں، صرف یاد نہیں، یاد کرنے والے کو حافظ قرآن کہتے ہیں اور یاد رکھنے والے کو محافظ قرآن کہتے ہیں۔ غوث پاک محافظ قرآن ہے اور نام ہی محی الدین ہے۔ قرآن اگر دین مانتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے وہ محی الدین ہے، دین کی حیات ناؤ کے علمبردار ہیں۔ آپ ان سب چیزوں کو سمجھیے، آپ مظافر کھائیے، آپ میٹھا کھائیے، میں نہیں روکوں گا، لیکن غوث پاک کو مس یوز مت کیجیے۔ سالانہ اگر آپ نے ان کو صرف یاد کیا تو سمجھ جاؤں گا کہ یہ عقیدت ہے، اور اگر آپ نے ہمیشہ ان کو یاد کیا، ان کی تعلیمات پر عمل کیجیے۔ ان کی تعلیمات یہی ہے کہ آپ شریعت سے مانیے، شریعت کو مانیے، جھکیے، قریب ہوئیے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے ان کے والدین کے سروں پر کیسا تاج ہوگا۔ ہم غلاموں کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا، ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ہم نے صرف ارے کھاتے تو آپ تھے یار، میں بار بار بولتا ہوں، بریانی بناؤ یا میٹھا بناؤ، غوث پاک آ کر کھاتے ہیں، پھر کیسا ماننا، کیسا ماننا ہوا؟ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ مین ہے۔ اچھا ان کے لیے ہم قرآن پڑھ کے بھیجے نا، اچھا ابا اتنے بڑے متقی ہیں آپ کہ آپ کے قرآن کا انہوں انتظار کر رہے تھے، آپ بھیجے تو بخشتے، اس کا بھی ثواب آپ ہی کو ملے گا کیونکہ وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ تو کر کیا رہے ان کے لیے؟ ان کے لیے کرنا ہو اگر تو نماز پڑھو قسم خدا کی، ان کے لیے صاحب استطاعت ہو تو آپ حج کو کرو، اگر آپ صاحب نصاب ہو تو آپ زکات دو، ان کے لیے شریعت کو مانو، یہ ہے ان کے لیے، ان سے بہت کچھ ہوں گے۔ شریعت پر استقامت لاؤ، شریعت کو مانو، ان میں کوئی قطع والی بات نہیں، ختم۔ گھر ہو باہر ہو جہاں کہیں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس طرح شریعت میں کوئی کمپرمائز نہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ہم جشن دیں گے ان کو، خوشخبری دیں گے ان کو، آخرت میں بھی خوشخبری دیں گے ان کو۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، میری بات ہے، اس میں چینجنگ کرنا، عنوان نہ لانا۔ اور سنو آخری میں ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک تو نے بس اتنا ہی کہہ دیا یہی بڑی کامیابی تھی، جن کو ایمان کی سند دے دو، تقوی کی سند دے دو، ولایت کی سند دے دو، لیکن کیا مزہ اللہ کو بھی آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ذکر پہ ذکر کیے جا رہا ہے۔ ذالک هو الفوز، تھوڑی دیر اور رکو، اتنا سن لینا، آخری بات سنو، اللہ پاک بھی کہہ رہا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، اس لیے ولیوں کے آستانوں سے مت پھرنا ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، آستانوں سے جڑے رہو گے، بڑی کامیابی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ
آج کی اس گفتگو کو قبول فرمائیں، اور اگر کچھ سوال ہے تو آپ کریں۔ سب کچھ آگے ہے۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق طفیل میں امام الاولیاء سلطان الاولیاء غوث زمان عامر زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم سے مولا آج کی اس خصوصی درس کو قبول فرما، تمام شرکا اور حاضریوں کی حاضری کو قبول فرما، اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرما، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، اصلوں کو بخش دے مولا، نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خوش عقیدہ رکھ مولا، خوش عمل رکھ مولا، حسن اخلاق کے زیور سے آراستگی نصیب فرما مولا، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما دے، بھارت اور ہند کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا، مقابر، مزارات، دیگر اوقاف کی جائیداد سب کی حفاظت فرما مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔